حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی طور میں اطوار موجود کے قبح سے متعلق ہو جائے، ناممکن ہے یہ چیزیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی شان میں شؤون وجود کے شر سے متعلق ہو جائے۔ یہ سب چیزیں بالکل روشن رہنی چاہیے۔ جن لوگوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا، انہوں نے بس سادہ سا ایک بیان عوام الناس کے ذہنوں میں بٹھانا شروع کر دیا۔ یہاں تو جو کچھ ہوتا ہے بس خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، درخت کا کوئی پتا بھی نہیں ہلتا مگر اللہ کی مرضی سے۔ یہ لفظ مرضی کا استعمال دیکھیے، ہے نا ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا، سنا ہوگا آپ نے، سینکڑوں بار، ہزاروں بار سنا ہوگا۔ بات یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کہی جاتی ہے، اور باتوں کا تو عالم یہ ہے کہ کبھی کبھی کلمہ بظاہر حق ہوتا ہے لیکن مراد باطل ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام میں جو جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑیں، وہ سب جنگیں تھیں تنزیل قرآن پر۔ خود حضرت کا ارشاد ہے، اور ایک نہیں بلکہ متعدد مقامات پر ارشاد ہے۔ کبھی اصحاب کے درمیان بیٹھ کر ارشاد فرمایا اور کبھی خطاب کر کے فرمایا کہ یا علی، میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے، تم تعویل پر جنگ کرو گے۔ کبھی اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے، مگر میرے بعد تم میں سے ایک وہ ہے جو تعویل قرآن پر جنگ کرے گا۔ اچھا، آج ہمیں اہل تعویل کہہ کر طعنہ دینے والے، اس وقت کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ تنزیل اور تعویل میں فرق ہی کیا ہے؟ لیکن اب بہت سی اصطلاحیں اور بہت سے مفاہیم بعد میں تحریف کا شکار ہوئے، لیکن اس وقت بہت واضح تھے۔ جب قرآن نازل ہوا ہے تو یہ اصطلاحیں اور ان میں پوشیدہ تصورات بہت واضح اور روشن تھے، مبہم نہیں تھے، ہرگز مبہم نہیں تھے۔ آج تعویل ہی تنزیل ہے، تنزیل ہی تعویل ہے، تفسیر ہی تعویل ہے، تعویل ہی تفسیر ہے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے پیچیدہ کرنے کی مسائل کو اور ابہام پیدا کرنے کی۔ جب حضور فرما رہے میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے، علی تعویل پر جنگ کریں گے، میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے، تم میں سے ایک شخص ہے جو تعویل پر جنگ کرے گا، تو اس شخص کے بارے میں پوچھنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ تنزیل و تعویل میں فرق ہی کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کسی نے اس روایت میں۔ اس کے معنی ہے کہ تنزیل الگ اور تعویل الگ، یہ مفہوم روشن تھا، یہ کانسیپٹس کلیئر تھے اس وقت۔ یہ ضرور پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو تعویل پر جنگ کرے گا؟ یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ کوئی اور اٹھا، اس نے اور قد بلند کیا، یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ کہا نہیں۔ اس وقت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام یہ تاریخ ہے، محدثین کی کتابیں بلا اختلاف مسلک دیکھ لیجئے، کیا شان ہے حضرت ابو تراب کی، کیا شان ہے، خدا کی قسم، کیا خاکساری ہے، کیا انکساری ہے، کیا ابو ترابی ہے۔ اس نور کے پیکر نے کیا خاکسارانہ ظہور اختیار کیا تھا۔
اور بظاہر جو لوگوں کی نگاہ میں بہت معمولی کام ہو سکتا ہے وہ اسی میں مصروف تھے. رسول اللہ کی بھی ادائیں اور علی کی بھی ادائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ٹوٹی ہوئی نعلین حضرت علی کے سپرد کر دی تھی. ذرا اس کی مرمت کر دو. اور حضرت اس سے بیٹھ کر ٹھیک کر رہے تھے. رسول اللہ کی نعلین علی علیہ السلام درست کر رہے تھے. کوئی اور درست بھی نہیں کر سکتا تھا. رسول کی نعلین تھی، وہ بھی وہ رسول جس کی نعلین معراج تک گئی ہو. اس نعلین میں کوئی اور ہاتھ بھی لگا سکتا تھا؟ حضرت علی نعلین درست فرما رہے تھے تو عربی میں اس کے لیے تعبیر تھی خاصف النعل. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کے بعد تعویل پر جنگ کرے گا؟ کذاک ہوا خاصف النعل. دیکھیں یہاں بھی یاد رکھیے گا کہ میں نے عرض کیا کہ متعدد بار یہ روایتیں سامنے آئی ہیں، متعدد بار ارشاد فرمایا ہے حضور نے، لیکن مناقب و فضائل و مراتب و منصب و عہدہ امیر المومنین سے متعلق جہاں جہاں بات آئی ہے وہاں نام کم لیا ہے، اوصاف زیادہ گنائے گئے ہیں. اس لیے کہ اصول یہی ہے، نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، وصف اپنی ذات میں پیدا کرنا بہت دشوار ہے. کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے لیکن وہ اوصاف، وہ خصوصیتیں، وہ جوہر کردار وہ ہر شخص نہیں پیدا کر سکتا. فرمایا وہ خاصف النعل، وہ جو میری نعلین درست کر رہا ہے وہ تعویل پر جنگ کرے گا. تو تعویل پر جنگ کون سی ہوئی؟ اب پہلے ہی یہ روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل اٹھا کر دیکھ لیں اور دوسری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اور صحیح السند حدیثیں ہیں، صحیح السند حدیثیں ہیں. حضرت نے فرمایا میں تنزیل پہ جنگ کر رہا ہوں اور میرے بعد علی تعویل پر جنگ کریں گے. تو اب اس درمیان میں جو جنگیں ہوئیں، علی کی جنگوں سے پہلے اور رسول کی جنگوں کے بعد، وہ جنگیں نہ تنزیل پر تھیں نہ تعویل پر. واضح ہے؟ ان جنگوں کے شرعی جواز پر، اخلاقی جواز پر، حتیٰ کہ سیاسی جواز پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. واضح ہے؟ اب اس جملے کو دہراؤں گا نہیں، آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. سوچئے گا، تحقیق فرمائیے گا اور کسی نتیجے تک آپ پہنچ جائیں اور کوئی شرعی سند مل جائے قرآن و حدیث سے تو مجھے بھی عنایت فرمائیے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد. حضور نے جو جنگیں کی وہ تھی تنزیل قرآن پر، اور اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو جنگیں فرمائیں وہ معلوم ہے. جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان. یہ تینوں جنگیں علی نے لڑی اور ان تینوں جنگوں کا جواز رسول کا اعلان. یہ تعویل پر جنگیں تھیں، یہ تعویل پر جنگیں تھیں. اب خلاصہ ان جنگوں کا کیا تھا؟ نماز پر جنگ ہوئی تھی،